تقدیر پہ یقین اور ایمان. کبھی یہ نہ کہیں کہ کاش, لو کبھی نہ کہیں لو, اف, ڈونٹ سے اف اونلی آئی ووڈ ہیو ڈن اٹ, اف اونلی میں یہ کام نہ کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تم پہ کوئی کلیمٹی بیفال کرے, کوئی مشکل آئے, ڈونٹ سے اف, انسٹیڈ سے قدر اللہ ما شاء فعل, کیونکہ اف کہنا شیطان کے لیے دروازے کھولتا ہے, کیونکہ ہر چیز اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ایرک, ہی واز ویری کلمزی, ہی واز ویری لیتھارجک. وہ اس کا بڑا فیمس واقعہ ہے, 12 دسمبر 1985 کو یہ واقعہ پیش آیا, اور ہز فلائٹ واز 1285, ہز فلائٹ نمبر واز 1285. تو وہ شخص بڑا لیتھارجک, لیزی سے تھا, پروکراسٹینیٹ کرتا تھا, اس کو اس کی فیملی سے کلمزی کہتی تھی, کلمزی ایرک نام سے. تو وہ شخص, اس کی فلائٹ تھی, وہ اپنے گھر واپس جا رہا تھا, لیٹ ہو گیا, پیکنگ میں دیر کر دی, سویا رہ گیا, اٹھا, بھاگا دوڑا, دیکھا, ایئرپورٹ پہنچا تو اپنی فیملی سے ملنے بہت عرصے بعد جا رہا تھا. اینڈ آل آف دا پیرنٹس ور ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ہز فیملی ور گیٹنگ ٹوگیدر اینڈ دے ور ایکسائٹیڈ ٹو میٹ ایرک. وہ جب ایئرپورٹ پہنچا اور بھاگا دوڑا اور اپنا بورڈنگ پاس دکھایا تو انہوں نے کہا سر سوری, دا فلائٹ ہیز گون, یو ہیو مسڈ دا فلائٹ. وہ کہتا ہے کہ یار اف اونلی آئی ووڈ ہیو کیم ارلیئر, اور میں اب سستی نہ کرتا. اور وہ بڑا ڈپریسڈ اور بڑا اس میں اس فیئر کے ساتھ اس نے گھر والوں کو کال بھی نہیں کی کہ یہ میرا کیا ہو گیا, اینڈ ہی واز ویری ڈپریسڈ. وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا حتیٰ کہ وہ ڈپریس ہو کے اور غم کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا. اب جب اس نے ٹی وی آن کیا تو دیکھا دا سیم فلائٹ 1285 کریشڈ, دا سیم فلائٹ کریشڈ. اور سبحان اللہ اس کی لیزینس نے اس کو اس فلائٹ سے بچا لیا. I'm not saying to be lazy, I'm saying to have faith in the تقدیر of Allah سبحانہ وتعالی. Never say اگر میں یہ کام کر لیتا, کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے. آپ سٹوری آف خضر اور موسیٰ دیکھ لینا علیہ الصلوۃ والسلام, اس میں کیا ٹیچ کیا دیا جا رہا ہے کہ جو تم سمجھتے ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو. اب وہ جس کی ماں باپ کے بچے کو قتل کر دیا, وہ فاسق اور فاجر ہوتا, بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا, لیکن ماں باپ کیا کہہ رہے ہوں گے اس کے کہ ہائی یہ کیا ہو گیا, یہ کاش نہ ہوتا. لیکن اللہ کے ہر فیصلے پہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے. جس کی شپ میں وہ ہول کر دیا تھا وہ شخص, تو وہ بڑا موسیٰ علیہ السلام غصہ آ گیا کہ یہ کیا کیا آپ نے, لیکن اس کی پیچھے حکمت کیا تھی کہ وہ آگے ایک جو ظالم اور جابر حکمران تھا وہ ساری شپس کو لے رہا تھا جن میں نقص نہیں تھا. تو جو بھی مسائل, جب بھی دنیا, when life throws stones at you, pick them up and build your glory and faith, اور اللہ کی تقدیر پہ ایمان لائے. کیونکہ جو بھی اللہ کی تقدیر پہ ایمان لے کے آتا ہے نا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دیتا ہے اپنے یقین اور فیتھ کو, آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. میں اس پہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میں آلریڈی اس ٹاپک پہ بات کر چکا ہوں, وچ از انڈرسٹینڈنگ تقدیر, اور آپ انشاءاللہ اس لیکچر کو جا کے دیکھ سکتے ہیں. نمبر 4th ٹپ از دعا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزیز ہے اور اکرم ہے فرام دعا, کیونکہ دعا تقدیر کو بھی چینج کر دیتی ہے. اور اس کا ہوتا کیا ہے بیسیکلی, کیوں تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص اس پوائنٹ پہ اس کو مشکلات آئیں گی, یہ مشکلات کو حل کرتے کرتے تھک جائے گا, دعا نہیں کرے گا, حتیٰ کہ ایک پوائنٹ آ گیا جب یہ دعا کرنا شروع کر دے گا اور اس کا فیض اتنا زبردست ہوگا دعا پہ, تو اس کی تقدیر یہاں سے بدل جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے, وہ تو ہر چیز کو جانتے ہیں, اور وہ پھر اس طرح سے جو ہے نا اس کی تقدیر بدلے گی. دس از ہاؤ دعا ورکس. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے تو آگے سے خبر آئی کہ آپ کیا ڈماسکس جا رہے تھے غالباً, وہاں پہ تعاون پھیل گیا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ تعاون پھیل گیا تو اب ہم واپس چلتے ہیں. تو ابو عبیدہ ابن جراح رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آفرار من قدر اللہ, کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نفر من قدر اللہ تعالی الی قدر اللہ تعالی, ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں. مینز کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا ہمارا مڑنا اور ہمارا اس دنیا میں سے مطلب ڈماسکس نہ جانا اور واپس پیچھے چلے جانا. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ دعا جو ہے نا ہر چیز کو چینج کر دیتی ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری دیکھ لینا, کسی بھی مووی میں جو ہے نا کوئی ایک انسیڈنٹ اور ایونٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پوری مووی چینج ہو جاتی ہے. آپ انبیاء کی لائف سٹوری میں دیکھیں جو مین ایونٹ ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے ان کی لائف چینج ہو جاتی ہے وہ دعا ہوتی ہے.
موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگ کے ایک شخص قتل ہو گیا, آ کے عورتوں کی مدد کی, تھک ہار کے, فیئر ہے کہ مجھے آ کے لوگ پکڑ نہ لیں, بھوک اور پیاس ہے اور اتنا جو ہے نا وہ مشکل میں ہے کہ کیا کہتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ مجھ پہ آپ کوئی بھی خیر بھیجے میں اس کا محتاج ہوں. Now this was the transition point in his life. دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اب یہ وظیفہ لے لیں, اس کو لکھ لیں اپنے پاس. جو شخص چاہتا ہے اس کی لائف میں آسانیاں آ جائیں اور مشکلات کا حل ہو جائے, وہ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں. اور انہوں نے یہ دعا کی تو وہ لڑکی چلتی ہوئی آ گئی اور کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. اینڈ his life changed. ان کو گھر مل گیا رہنے کے لیے, ان کو جاب مل گئی کرنے کے لیے, ان کا رشتہ ہو گیا ایک لڑکی کے ساتھ, اور پھر اللہ نے ان کو نبی بھی بنا دیا. اللہ اکبر. تو دعا changes the whole perspective. اور دعا کی جو قرآن لیگیسی آف دعا ہے نا, وہ یہ ہے کہ انسان دل سے دعا مانگے, دل سے دعا مانگے. اصحاب کہف کی جو دعا ہے وہ کیا انبیاء تھے؟ نہیں. وہ کیا علماء تھے, مفسرین تھے, شیخ الحدیث تھے؟ نہیں, لڑکے تھے عام سے, شرک سے بھاگے, دور جا رہے تھے, دل سے دعا کی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, یا اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے, ہمارے افیئر کو سدھار دے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیا. اللہ اکبر کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کو پڑھیں, صحابہ بھی اس کی تلاوت کر رہے ہیں, ابو بکر عمر بھی اس کی تلاوت کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دعا دل سے نکلی ہوئی دعا تھی. میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں بڑی زبردست کہ دعا کس طرح سے زندگی میں نا آسانیاں لے آتی ہے. ڈاکٹر احمد بڑے فیمس ڈاکٹر تھے. ہی یوزڈ ٹو لیو ان سعودی عربیہ, اور یہ دارالسلام نے ایک بک چھاپی ہے اسٹوریز آف ایکسیپٹیڈ پریئرز. اس میں غالباً ہاں دوسرے نمبر پہ اسٹوری لکھی انہوں نے مینشن کی ہے. شارٹ کر کے کو بتاتا ہوں. تو ہی واز انوائٹیڈ ٹو این انٹرنیشنل کانفرنس, اور وہ ان کی ایفرٹس کو ایکنالج کرنا چاہتی تھی جو انٹرنیشنل کانفرنس میں, کہ ڈاکٹر احمد واز ویری ہی از ایکسپرٹ, کہ ہم آپ کی جو خدمات ہیں ان دا فیلڈ آف میڈیسن ہم آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بہت سارے ملکوں کی ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں, اینڈ وی ریئلی وانٹ ٹو آنر یو اینڈ گیو یو ایوارڈز اور وہ سب. ہی فلیو فرام ریاض ٹو ابہا. راستے میں فلائٹ کا کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ طائف ایئرپورٹ پہ اتر گئی. نہ جو عبد المالک مجاہد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بہت سوچنے کے بعد میرے مطابق وہ ریاض سے ابہا نکلے, اور راستے میں جو جس ایئرپورٹ پہ وہ رکے تھے وہ طائف کا ایئرپورٹ تھا. تو دیر واز سم ٹیکنیکل فالٹ ان دا فلائٹ, وہ طائف میں اتر گئی. اور پھر جب وہ ویٹ کریں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ دیر سم ٹیکنیکل فالٹ, ہم دوسرا پلین منگوا رہے ہیں اینڈ اٹ ول بی اناؤنسڈ سون کہ وہ کب پہنچے گا. کچھ دیر بعد اناؤنسمنٹ ہوئی کہ وہ اس کو 16 گھنٹے لگ جائیں گے پلین کو پہنچتے ہوئے. تو ہی واز اپسیٹ کہ یار میری آج رات کو ایوارڈ سیریمنی ہے, کانفرنس میں نے جانا ہے, اس میں انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آنے والی ہیں, تو دس ہیز بین دس واز دا ٹائم آئی ہیو بین ویٹنگ فار آل مائی لائف, اور یہ کیا کر رہے ہو یار آپ لوگ. کہتے سر وی کی ناٹ ہیلپ یو, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, آپ فلائٹ اتنی ہی دیر میں آئے گی. ہاں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابہا جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اوکے یہاں سے تو کچھ گھنٹوں کی ڈرائیو ہے, آپ کیب پکڑیں اور آپ نکل جائیں. تو کہا دیٹس اے گڈ آئیڈیا. انہوں نے اپنا سامان لیا, وہ ٹیکسی میں بیٹھے, نکلے. راستے میں قدر اللہ ما شاء فعل, اندھیرا, طوفان, بارش, اینڈ ہی لاسٹ ہز وے. وہ اپنا راستے جب کھو گئے تو بھوک, پیاس اور نماز بھی انہوں نے پڑھنی تھی, تو انہوں نے رینڈملی کہیں گاڑی روکی اور عورت کا دروازہ کھولا اور کھٹکھٹایا, اور ایک بوڑھی عورت نکلی. تو انہوں نے کہا کہ ماں جی آپ کے پاس موبائل ہے, میں کال کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹا کیا بات کر رہے ہو, یہاں تو بجلی نہیں ہے, یہاں تو کوئی چارجنگ ہی نہیں ہے, ہم موبائل کیسے, ہم تو استعمال ہی نہیں کرتے, لیکن تم اندر آ جاؤ, تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو, تم کچھ میں کھلاتے پلاتی ہوں. خیر اس کو انہوں نے کھانا کھلایا, پانی پلایا, اس کا خیال رکھا, اور نماز دی, نماز پڑھی انہوں نے. اور پھر جو ہے نا وہ جب نکلنے لگے تو کہا کہ ماں جی یو ہیو بین اے ویری ونڈرفل ہوسٹ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور لیکن پھر ساتھ سے نا رونے کی آواز سنی. تو انہوں نے کہا ماں جی یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ میرا نیفیو ہے. کہتی ہیں کہ میں نے جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی آج تک وہ پوری ہوئی ہے, لیکن میری ایک دعا پوری نہیں ہوئی, اور یہ میرا جو نیفیو ہے میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں, کیونکہ اس کو میڈیکل النس ہے, اور ہم نے جتنی بھی ڈاکٹرس کو دکھایا انہوں نے جواب دے دیا, اور انہوں نے سب نے ریکمینڈ کیا کہ ایک ڈاکٹر ہیں ان کو آپ چیک اپ کرائیں, اور وہ بڑے سنا ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں اور انہیں کے پاس علاج ہے, لیکن سنا ان کی اپائنٹمنٹس لینے کے لیے مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو مجھے نہیں پتا میں کیا کروں بیٹا, مجھے تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو اس نے پوچھا کہ ماں جی ان ڈاکٹر کا کیا نام ہے؟ تو ماں کہتی ہیں ڈاکٹر احمد. تو ڈاکٹر احمد خود کہتے ہیں کہ میں رونے شروع ہو گیا, اور کہا کہ ماں جی میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرا جو جہاز خراب کروایا
اور میں ٹیکسی لی اور میں یہاں تک پہنچا اور آپ کے دروازے تک پہنچا، وہ یہ آپ کی دعا تھی جس کی وجہ سے میں آپ کے دروازے تک پہنچا ہوں. اور پھر انہوں نے اسی بچے کا میڈیکل ٹریٹمنٹ سارا کیا فار فری. یہ ہے دعا جو کہ کس طرح سے انسان کی لائف کو چینج کر دیتی ہے، کس طرح سے مشکلات کا حل لے کے آ جاتی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو مشکل والے کی مشکل کو دور کرے اور اس سے جو ہے نا تنگی کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ ہی ہے، میرے علاوہ کون ہے جو کسی پکارنے والے کی پکار کو سنے اور اس کی مشکل کو دور کر دے جب وہ پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور اس سے جو ہے نا مشکل کو دور لے جائے. تو دعا